باہودہ جانی ہے غوث ساگی، رنگیل پردی قسمت ہے جاگی۔ اصغر علی نے اے بوٹا لایا، اصغر علی نے اے بوٹا لایا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہادی سونا مرشد پیارا، میرا ہادی سونا۔ رنگیل پورے روے وسدا شالا، جتھے مرشد آیا ساڈا شان والا۔ رنگیل پورے روے وسدا شالا، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے ہادی، میرے مرشد، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس، معزز مجلس خلفاء، انتظامیہ طریق دعوت فکر اور محفل میں شریک ہونے والے اور آن لائن محفل میں شریک ہونے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب کو اس سے پہلے بہت سی محافل میں شریک ہونے کا موقع ملا ہوگا، لیکن محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثہ فقر، یعنی آپ کی وراثت، جو فقر آپ کی وراثت ہے، اور آپ کے روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی زیر صدارت منعقد کی جاتی ہے۔ جیسا کہ شاعر عبدالستار نیازی فرماتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سلطان العاشقین کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے بابرکت وجود کی اس محفل میں موجودگی ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ آپ کی موجودگی کی بدولت یہ محفل دیگر تمام محافل سے ممتاز ہے۔ آپ کی بابرکت وجود کی وجہ سے طالبان مولا کو عشق حقیقی کا فیض تقسیم کیا جاتا ہے، اور محفل میں شریک خواتین و حضرات کو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور اشاق کی تمام دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس محفل میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین حضرات موجود ہیں، زمین پہ خدا دا مظہر ویکھو سلطان العاشقین دے ظہور وچ، زمین تے خدا دا مظہر ویکھو سلطان العاشقین دے ظہور وچ، حضور دے فقر دا نور ویکھو بشریت دے نور وچ، مرشد میرے دے اصاف ویکھو قرآن دے سطور وچ، سلطان العاشقین دا روپ ویکھو 18,000 عالم دی مخلوق وچ۔ اب میں محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد یوسف سروری قادری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ معزز خواتین و حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقراء کی شان میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے فقیر کی طرف عقیدت اور محبت سے دیکھا اور اس کا کلام سنا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب انبیاء اور رسولوں میں فرمائے گا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فقراء کی شان میں اپنی کتاب نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں،
اگر مشرق سے لے کے مغرب تک ہر ملک پر قیامت تک آفات سے محفوظ ہے تو یہ صرف فقراء کے قدموں کی برکت ہے۔ اس لیے خلق خدا پر فقراء کا یہ حق ہے کہ ہر خاص و عام فرد ان کی خدمت میں رہے۔ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس ہی وہ ذات ہیں، وہ فقیر کامل ہیں۔ آپ مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ ہیں۔ آپ نے فیض فقر کو جس طرح عام فرمایا اس سے پہلے نہ کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکا، اور اس مادیت پروری کے دور میں آپ مدد اللہ الاقدس نے فقر کو پانا ہر کسی کے لیے اتنا آسان فرما دیا کہ اس نعمت سے کوئی محروم نہ رہے۔ بس اللہ پاک دے سوا باقی ہوس اگیار بیلی، لا الہ دا سبق اکو پر مرشد الا اللہ دا اظہار بیلی، چہرہ انور مرشد دا ویکھ کھلن تیرے تے اسرار بیلی، سلطان العاشقین مرشد قدیر میلہ ڈبیاں دا بیڑا کرے پار بیلی۔ اب میں سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب عطاء الوہاب سروری قادری صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو میں، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو میں، جنہاں نیویاں نال نبھائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جو کام، مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے جو کام، نویں نویں نا یار بنائے، نویں نویں نا یار بنائے، وانگ کمینے لوکاں، نویں نویں نا یار بنائے، وانگ کمینے لوکاں، جینا اندر عشق سمایا اونا نہیں بھج جانا، جینا اندر عشق سمایا اونا نہیں بھج جانا، پاویں سوہنے ملن ہزاراں، پاویں سوہنے ملن ہزاراں، آسانی یار وٹاونا، پاویں سوہنے ملن ہزاراں، آسانی یار وٹاونا، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، ہر
ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی مرد نظر کرے جس ویلے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے در مرشد دا چھڈی نہیں ہو جاویں گا روگی در مرشد دا چھڈی نہیں ہو جاویں گا روگی جیڑی بکری واڑیوں نکلی جیڑی بکری واڑیوں نکلی او بگیاڑاں جوگی جیڑی بکری واڑیوں نکلی او بگیاڑاں جوگی مرشد دے کول بیندے رہیے منہ کچھ نہ کہیے مرشد دے کول بیندے رہیے منہ کچھ نہ کہیے سن دے رہیے بات سجن دی سن دے رہیے بات سجن دی اپنی بات نہ کہیے سن دے رہیے بات سجن دی اپنی بات نہ کہیے جے مرشد تو قبر میری تے ایک واری پاویں پھیرا جے مرشد تو قبر میری تے ایک واری پاویں پھیرا ہڈیاں نکل کے ذکر کرے سن ہڈیاں نکل کے ذکر کرے سن آیا دل بر میرا ہڈیاں نکل کے ذکر کرے سن سلطان العاشقین آیا میرا میں جے مرشد تو قبر میری تے ایک واری پاویں پھیرا جے مرشد تو قبر میری تے ایک واری پاویں پھیرا ہڈیاں نکل کے ذکر کرے سن ہڈیاں نکل کے ذکر کرے سن سلطان العاشقین آیا میرا میں نیواں میرا مرشد اونچا ذاتاں دا تو مان نہ کرتے کڈ دے سب بھولے کے ذاتاں دا تو
मान न करते छड़ दे सब भुलेखे बुल्ले वर्गे अरायां दे घर बुल्ले वर्गे अरायां दे घर सौदा ढोंदे वेखे बुल्ले वर्गे अरायां दे घर सौदा ढोंदे वेखे मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा उच्चियां दे संग लाई मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा उच्चियां दे संग लाई सदके जावां इन्हां उच्चियां तो मैं सदके जावां इन्हां उच्चियां तो मैं जिन्ना नीवेआं नाल निभाई मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। ख़वातीनो हज़रात, महफ़िल नूर मुस्तफ़ा की अहमियत का अंदाज़ा मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा जिससे आपको हो जाएगा कि महफ़िल सोहबत और निगाह फ़ैज़ की कितनी अहमियत है। ये वाक़या सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस की तसनीफ़ लतीफ़ तज़किया नफ्स का नबवी तरीक़ उसमें से लिया गया है। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जय्यद साहब हैं, आपसे रवायत है कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए और आपने मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। तो मैंने कहा कि मैं मुनाफिक हो गया। तो आप परेशान हुए कि तुम कैसे मुनाफिक हो गए। तो हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हम हजूर की बारगाह में होते हैं आपकी निगाह के फैज़ से और आपकी महफिल में आपकी सोहबत की वजह से ना तो हमें अपना घर बार याद रहता है और ना हमें अपना कारोबार याद रहता है और ना ही किसी किस्म की याद आती है, बल्कि हमारे दिल तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं और दुनिया की कोई याद हमें नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहती और हम पे फैज़ की ऐसी बरसात हो रही होती है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमाते हैं जन्नत और दोज़ख के बाद वो हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे हम अपनी आँख से देख रहे हैं। तो जब हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से वापस आते हैं तो हमारी ये हालत नहीं होती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी फ़िक्र हुई, उन्होंने कहा मेरी भी यही हालत होती है। तो दोनों इसी फ़िक्र में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि हजूर मैं मुनाफिक हो गया। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं हंज़ला कैसे तुम मुनाफिक हो गए। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं आपकी बारगाह में आता हूँ तो मेरी हालत ये होती है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता सिवाय अल्लाह की ज़ात के और आपके चेहरा अनवार के फैज़ की वजह से मेरे अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से फरमाया अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि अगर ये तुम्हारी हालत हर टाइम हो तो फरिश्ते तुम्हारे घरों और तुम्हारी राहों में मुसाफा करें और अपने पैर तुम्हारी राहों में बिछा दें। ए हंज़ला ये हालत तो सिर्फ मेरी सोहबत में मैसर आती है। तो ख़वातीनो हज़रात ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि हजूर मुर्शद करीम ने हफ्ते में 2 दिन हम जैसों के लिए ये नेमत रखी है कि बरोज़ हफ्ता के हजूर मुर्शद करीम सिर्फ हमारे लिए इधर आते हैं ताकि मेरे जो तालिब हैं मेरी सोहबत से फैज़ याब हो सके। तो हमारा तो ये आलम होना चाहिए कि हजूर पाक अगर दोपहर को आते हैं तो हम जो आशिक हैं जो तालिबान मौला हैं वो सुबह 9 बजे ये खानका पूरी भरी हो उन आशिकों से कि हजूर मुर्शद करीम ने आ जाना है। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि मुर्शद की सोहबत बहुत ज़रूरी है और महफिल नूर मुस्तफ़ा का मकसद भी यही है कि आप लोग इधर जमा हो और हजूर की निगाह से अपने क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अब मैं तज़किया नफ्स के बयान के लिए दावत देता हूँ जनाब सुल्तान हाफिज मोहम्मद नासिर मजीद साहब को, वो आएँ और बयान फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली
ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک یوم الدین ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے انتہا درود و سلام ہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو فقر کے مختار کل اور رحمت للعالمین ہیں۔ بے انتہا درود و سلام ہو اہل بیت پر جن سے اللہ تعالیٰ نے رجس کو دور فرما دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ستاروں کی مانند ہیں۔ بے انتہا درود و سلام ہو فقراء کاملین پر جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین ہیں۔ محترم حاضرین، میرے پیر بھائیوں اور بہنوں اور آن لائن سننے والے میرے پیر بھائی اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے تزکیہ نفس کیا ہے اور کیسے ممکن ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں فرماتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محترم حاضرین، اس میں جو پہلی آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ جو دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس کی قبولیت میں تھی۔ جو انسان بھی معرفت الہی کے راستے پر گامزن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان آیات ان کو سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ لیکن ان آیات کو سمجھنے کے لیے چند ایک چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ جو سراپا خیر ہو وہ فرشتہ ہے، اور جو سراپا شر ہو وہ شیطان ہے، اور جس میں خیر اور شر دونوں ہوں وہ انسان ہے۔ اگر انسان میں خیر غالب آ جائے تو کامیابی اور نجات ہے، اگر شر غالب آ جائے تو ناکامی اور نامرادی ہے۔ تو تزکیہ نفس سادہ الفاظ میں خیر اور شر دونوں پر غالب آنے کا نام ہے۔ اب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف۔ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ آپ دعا فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب ان میں سے رسولا منہم، ایک رسول بھیج ان کے اوپر، علیہم جو ان پر آیاتکا آیتیں تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب جو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ نفس فرمائے۔ اس آیت پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رسول بھیجنے کی دعا کی۔ محترم حاضرین، اس میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو رسول کی خصوصیات بیان فرمائیں، ان کی ترتیب کیا ہے۔ آپ نے دعا کی، آیات سنائے، کتاب سکھائے یعنی علم لدنی سکھائے، اور آخر میں تزکیہ نفس، ان لوگوں کا تزکیہ نفس فرمائے۔ یعنی جو دعا آپ نے کی اس میں تزکیہ نفس کرنے والی صفت آخری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو تزکیہ نفس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تمہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اس آیت کے اس حصے پر غور کریے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب بدل دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کی تھی۔
جو تمہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت سناتے ہیں۔ آیت پڑھ کر سنانے کا مطلب قرآن پاک کا نزول ہونا ہے، کتاب کا نزول ہونا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کو ترجیح دی ہے۔ اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بھی پتہ چلتے ہیں کہ تزکیہ نفس کرنے کو ترجیح دی گئی ہے، چونکہ اس آیت میں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھانے سے پہلے آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن اور علم لدنی صرف اسے حاصل ہوگا جس کا تزکیہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو 4 سوالوں کے جواب انسان کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ نفس ہے کیا اور اس کے امراض کیا ہیں جن کا تزکیہ کرنا مقاصد نبوت میں شامل ہے؟ کیا تزکیہ نفس کے بغیر نجات ممکن ہے؟ تیسرے نمبر پر جن کا تزکیہ نہیں ہوتا ان کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ اور چوتھے نمبر پہ اس دور میں تزکیہ نفس کیسے ممکن ہے؟ ان سوالوں کے مختصراً اور آسان جواب میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلا سوال، نفس کیا ہے؟ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس فرماتے ہیں، نفس کو آسان ترین الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو انسان کی ذات کہیں گے۔ اگر ایک طرف اللہ پاک کی ذات انسان کے اندر ہے تو دوسری طرف انسان کی اپنی ذات بھی موجود ہے۔ جب اپنی ذات ختم ہو جائے گی تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں نفس کے امراض کیا ہوتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ نفس کے ناسور میں فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے نفس کا محاسبہ کریے گا کہ یہ امراض ہم میں تو نہیں، اگر یہ موجود ہیں تو اس کا تزکیہ نفس ہو سکے۔ آپ مجز اللہ الاقدس فرماتے ہیں، نفس کے امراض سے مراد ریاکاری، نفاق، حب دنیا، حب الشہوات، بغض، کینہ، حسد، غصہ، شہوت معدہ، شہوت عز و جاہ، دنیا، مال و دولت اور زر پرستی، حرص، طمع، لالچ، جھوٹ، بہتان، گلہ گوئی، غفلت، تکبر، انانیت، عجب یعنی خود پسندی، فخر و غرور، بخل، غیبت، عصبیت، قوم پرستی، قبیلہ پرستی، مسلک پرستی یا فرقہ پرستی، ظلم و تشدد، اپنے علاقہ، قبیلہ اور قوم کی محبت ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی جانب کہ کیا تزکیہ نفس کے بغیر نجات ممکن ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ وہ جواب بیان کرنے سے پہلے ایک مثال سمجھیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا جواب صحیح معنوں میں سمجھ آ سکے۔ اگر عام انسان جو سچا اور صادق مشہور ہو، جس کی سچائی میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، وہ عام بات بھی کرے تو سب کو پتہ ہو کہ یہ سچی بات ہی کہتا ہے ہمیشہ، لیکن اگر وہ ایک قسم بھی اٹھا دے پھر تو اس کی بات مزید وزنی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 2 قسمیں اٹھا دے تو بات کا اثر مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جواب پر کہ اللہ پاک کیا کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سورۃ شمس میں 7 قسمیں کھا کر کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اللہ تعالیٰ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد فرماتا ہے قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، سورۃ
اعلیٰ میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ معزز خواتین و حضرات، اگر اللہ تعالیٰ 7 قسمیں اکٹھی کھا کر یہ کہہ دے کہ تزکیہ نفس والے کامیاب ہو گئے ہیں تو خود سوچیں کہ کیا تزکیہ نفس کے بغیر نجات ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، جس کا تزکیہ نہیں ہوتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ابلیس مردود کی مثال دوں گا۔ 70,000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ 70,000 سال فرشتوں کو علم سکھاتا رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم دیا تو اس کے نفس کا غرور جاگ اٹھا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اندازہ لگاؤ کہ ایک نفس کی بیماری کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی اور عزازیل سے ابلیس اور شیطان لائن بن گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کی مثال۔ قابیل کو حضرت حابیل علیہ السلام سے حسد ہونے لگا تو گمراہ ہو گیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ یہ بھی نفس کی ایک بیماری ہے۔ پھر قارون کی مثال لیجئے، جو توریت کا بہت بڑا عالم تھا، با اخلاق تھا، جو اللہ نے دولت سے نوازا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تو دل میں بخل آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دینے کا کہا۔ جب اس نے اپنی دولت کا حساب لگایا تو وہ حصہ تو بہت زیادہ بنا، اور بخل اور لالچ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور کافر ہو گیا۔ معزز خواتین و حضرات، ان مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو چاہے وہ کتنا بڑا عابد ہو، زاہد ہو، اس کے بغیر، تزکیہ نفس کے بغیر اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو انسان کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اب میں سب سے اہم اور آخری سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس دور میں تزکیہ نفس کیسے ممکن ہے؟ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ تزکیہ نفس کا نبوی طریق میں فرماتے ہیں، جس طرح طب جدید میں یہ ثابت شدہ ہے کہ انسان خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، خواہ وہ میڈیکل کی کتنی ہی کتب کیوں نہ پڑھ ڈالے، بلکہ اسے اپنے علاج کے لیے اسی مرض کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی مرد ولی کامل کے بغیر کتاب و سنت کا محض مطالعہ کرنے سے ہی تزکیہ نفس حاصل ہو جائے؟ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی تصنیف مبارکہ الفتح ربانی میں فرماتے ہیں، تمہارے درمیان صورتاً کوئی نبی موجود نہیں ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، پس جب تم حضور علیہ السلام کی مکمل اتباع یعنی مرشد کامل اکمل کی اتباع کرو گے تو گویا تم نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی، جب تم ان کی زیارت کرو گے تو گویا تم نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر انسان مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو وہ سالک اور عاشق کا ویسے ہی تزکیہ کرتا ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ فرمایا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل ہیں۔ تحریک دعوت فکر آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آئیں، آپ کی صحبت میں محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں تاکہ آپ کی صحبت میسر آئے، اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس کے دست مبارک پر بیعت ہو کر
اس میں اللہ ذات حاصل کریں تاکہ تزکیہ نفس ہو سکے اور ہماری نجات ممکن ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی تھی صحبت مرشد کی اور مرشد کی مجلس میں آنے کی، اسی کی طرح مزید آپ کو چند مثالیں دوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فقہ کے امام، قرآن و حدیث کا مکمل علم، آپ کا فتویٰ سب مانتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ حضرت بلال دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 2 سال نہ جاتا تو امام ابو حنیفہ ضائع تھے۔ کیا معزز خواتین و حضرات وہ ادھر کیا قرآن و حدیث کا علم سیکھنے جاتے تھے؟ وہ تو پہلے ہی ان کے پاس موجود تھا، تو وہ حضرت بلال دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے تو آپ کا تزکیہ ہوتا تھا۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شاہ شمس تبریز شد، کہ مولوی یعنی کہ اپنے آپ کو فرماتے ہیں میں مولانا روم کبھی نہ کہلاتا اگر حضرت شاہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آتا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حضرت یوسف نساج کی غلامی اختیار نہ کرتا تو امام غزالی ضائع تھا۔ یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین و حضرات ہمیں آج یہ موقع ملا ہے کہ ہم حضور مرشد کریم کی بارگاہ میں ہفتہ اتوار کو حاضر ہوں، آپ کی نگاہ فیض سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نہ آئیں اور ہمارے قلوب اسی طرح رہ جائیں۔ اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ ہفتہ کے روز اور محفل نور مصطفیٰ میں سب شامل ہوں۔ اب میں آخر میں دعائے خیر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر سلطان حافظ احمد الرحمان صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک اس بابرکت محفل میں جتنے بھی پیر بھائی شریک ہوئے، ہماری بہنیں شریک ہوئیں، یا پوری دنیا سے آن لائن جنہوں نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی، ان کی اس شرکت کو قبول و منظور فرما۔ تمام حاضرین محفل کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ظاہری باطنی تمام دلی مرادیں ان کی پوری فرما، ظاہری باطنی مشکلات دور فرما۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے غیب سے جن کی رزق میں برکت نہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص جو لوگ اس نیت سے اس محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئے کہ ان کے قلوب منور ہو جائیں، یا اللہ پاک مجھ حضور مرشد کریم کی نظر کرم سے ان تمام کے قلوب کا تزکیہ نفس فرما دے، اور اس محفل میں شرکت کی بدولت ان کی تمام ظاہری اور باطنی مشکلات پریشانیاں دور فرما اور راہ فقر پہ انہیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ پاک مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کو حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک تحریک دعوت فقر کو، خانقاہ سلطان العاشقین، خانقاہ سلسلہ سروری قادری، مسجد زہرا کو اور تمام مریدین کو، طریق دعوت فقر کے ہر شخص کو، ہر فرد کو حاسدین کے حسد سے اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک مسجد زہرا جو کہ زیر تعمیر ہے اس کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں جتنی بھی ہیں ان کو دور فرما، اور جلد از جلد اس مرکز فقر مسجد زہرا خانقاہ سلطان العاشقین کی تکمیل کو مکمل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، تحریک دعوت فقر نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف دا منتھ اور ممبر آف دا منتھ کا آغاز کیا ہے۔ تو اکتوبر میں جو ممبر آف دا منتھ سوشل میڈیا میں آئے ہیں، حضور مرشد کریم سے گزارش ہے کہ انہیں اپنے دستے اقدس سے سرٹیفکیٹ عطا کریں۔ جناب حمزہ ادریس صاحب، ان کی تصاویر میگزین میں بھی پرنٹ ہوں گی، مبارک ہو آپ کو۔
اور دوسرے ممبر سوشل میڈیا کے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، عمران طاہر صاحب وہ ستمبر کے ممبر آف دا منتھ ہیں سوشل میڈیا کے۔ خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان نوٹ فرما لیں، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگلے اتوار سے محفل نور مصطفیٰ کا انعقاد، محفل کا آغاز 12:30 بجے ہوگا۔ تمام حضرات ٹائم کو نوٹ فرما لیں، شکریہ۔ میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہاتھی سونا، میری نہیں جو نبھدی تیرے بغیر، میں کیویں ویکھاں کوئی تیرا غیر، میں کیویں ویکھاں کوئی تیرا غیر، میں تیرا منگتا تیرا رایا، میں تیرا منگتا تیرا رایا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرا ہاتھی سونا، دل دے قریبے نظراں تو دورے، جا وسیا سونا رنگیل پورے، جا وسیا سونا رنگیل پورے، نجیب الرحمان نجیب الرحمان نے جنگل وسایا، نجیب الرحمان نے جنگل وسایا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرا ہاتھی سونا، باہو دا جانی ہے غوث ساگی، رنگیل پور دی قسمت ہے جاگی، اصغر علی نے اے بوٹا لایا، اصغر علی نے اے بوٹا لایا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرا ہاتھی سونا، رنگیل پورے روے وسدا شالا، جتھے مرشد آیا ساڈا شان والا، رنگیل پورے روے وسدا شالا، جتھے پیر آیا ساڈا شان والا، جن فقر دا آکے دیوا جلایا، جن فقر دا آکے دیوا جلایا، میرے سر تے تیری رحمت دا سایہ، میرا ہاتھی سونا مرشد پیارا، میرا ہاتھی سونا، جنگلاں چ ویکھو آیاں بہاراں، میں نجیب باجو کیویں گزاراں، ایک کرما والی ایک کرما والی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن علی۔ ہم موجود ہیں مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین میں، جہاں سلسلہ سروری قادری کے امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد اللہ الاقدس کی زیر صدارت ہفتہ وار محفل نور مصطفیٰ کا انعقاد ہوا ہے۔ تو اس محفل میں ملک کے طول و عرض سے، دور دراز کے علاقوں سے لوگ بہت ہی جوش جذبے اور عقیدت سے شامل ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے ہم محفل نور مصطفیٰ کے بارے میں ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اس محفل میں شرکت کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت روحانی محفل ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت بے ہنگم، بہت فاسٹ ایک روٹین ہوتی ہے پورا ویک، تو یہ سنڈے کو یہاں پہ آ کے بہت ایک روحانی تسکین نصیب ہوتی ہے، مطلب بہت ایک سکون، پورے ہفتے کی آپ کہہ لیں کہ ایک تھکاوٹ جیسے اتر جاتی ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ محفل نور مصطفیٰ کے حوالے سے آپ اپنے تاثرات سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہاں آ کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟
جی بہت اچھا لگتا ہے. انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جہاں کہیں سے بھی اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے حل مل سکتا ہے. لوگ دور دراز ٹریول کر کے جاتے ہیں, کوئی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے تو کوئی ذریعہ معاش کے لیے جاتا ہے. ہم یہاں پر آتے ہیں اپنی روحانی تربیت کے لیے, کیونکہ آج کل کے دور میں دنیا جو ہے وہ سیاست کے پیچھے بھاگ رہی ہے, حالانکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے جہان کی کمائی ہماری سیاست میں نہیں ہے بلکہ روحانی تربیت میں ہے.